بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم الشان رات عطا فرمائی، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آج کی رات کو وہ رات نصیب بنا کر نصیب فرمائے۔ آپ بارہا سنتے ہیں کہ ماہ رمضان انتہائی بابرکت، خیر، رحمتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور سعادتوں کو نازل فرماتا ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے۔ یقیناً جانتے ہیں کہ امت محمدیہ کی عمر کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی۔ اس کے اوپر اگر کوئی جاتا ہے تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ عموماً اس امت کی عمر 60 70 80 کے بیچ میں ہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کے انتقال یہی 60 70 سال کی عمر میں ہو رہا ہے۔ تو اس امت کی عمر کو کم، تو اس کو ثواب زیادہ کمانا ہے، اجر اس کو زیادہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے موقع رکھا ہے کہ ہر سال میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر بنایا ہے۔ 5 راتوں میں سے ایک رات ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کون سی رات ہے۔ اگر کسی انسان نے واقعی 5 رات کو کما حقہ ہو اس کی قدر کرتے ہوئے اس رات کا اہتمام کیا تو یقیناً ان کو ایک رات مل گئی۔ 5 راتوں کو ایسے اہتمام کیا تو ایک رات تو ضرور ملے۔ کیوں؟ اس 5 میں سے ایک تو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس کو مل گئی، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ ایک سال میں جو ثواب کمایا ایکسٹرا 83 سال 4 مہینے کا ثواب اس کے اندر جڑ گیا۔ پھر اگلے سال اگر ان کو مل گیا موقع تو پھر 83 سال کا پھر اس میں جڑے گا۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھیں گے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے پچھلی امتوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط ہے کہ اس رات کو صرف جاگنے تک محدود نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے رات کو جاگا۔ رات جاگنا بڑی بات نہیں ہے، جاگنے والے تو بہت جاگتے ہیں۔ اس رات کو ہم نے کیسے بتایا، کیسے گزارا، کیا اس کا ہم نے اہتمام کیا، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 جگہ سے 2 آیت تلاوت کی ہے۔ ایک آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، مشہور آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا، اپنے بندوں کو یہ حکم دیا وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، بھاگو، دوڑو، کس چیز کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے تم ہمہ جہت کوشش کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرنے کی تم کوشش کرو۔ جس نے اپنے رب سے بخشش طلب کر لی اور رب نے ان کو معاف کر دیا، سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی، سب سے بڑی دولت۔ تو بھاگو، دوڑو، کوشش کرو، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا یہاں پر، بلکہ رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جس جنت کو اللہ نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ ہر ایرو گیرو کے لیے نہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ اس جنت کو کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ وَعِدَّتْ
للمتقین، اس جنت کو بنایا گیا ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے متقین کے لیے۔ اور ماہ رمضان کے آنے کا مقصد ہمیں متقی بنانا۔ کیا ہم متقی بنے؟ میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے کہا تھا، ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ مہینہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، ہم اس مقصد میں کہاں تک کھرا اتر سکے۔ اس مہینے کا ہم نے کتنا خیال کیا، کتنی قدر کی، اس مہینے کے کیا تقاضے تھے، اس تقاضے کو ہم نے پورا کیا یا نہیں۔ اور مین تقاضا ہے کہ انسان متقی بنے، کیونکہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، اور متقی لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز اور سب سے محترم اور سب سے باعزت اور سب سے مقرب بندہ اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے۔ اب تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اور آپ کسی کو دکھا سکے۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، یہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، تقوی کا تعلق دل سے ہے، لیکن خود انسان اس چیز کو ضرور اپنے آپ میں سوچ سکتا ہے کہ میرے اندر تقوی کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور تقوی میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا اس کے بارے میں خود پہچان بھی سکتے ہیں، اور دنیا والوں کو بھی اس کا اشارہ مل سکتا ہے ضرور کہ یقیناً اس بندے کے اندر تقوی میں اضافہ ہوا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے، رمضان میں ہم کیسے ہوئے، رمضان کے بعد پھر کیسے رہیں گے، اسی سے پتہ چلے گا۔ بہرحال میرے بھائیو، جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو، بھاگو دوڑو۔ جس جنت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے، میرے بھائیو، جنت کیا ہے اس کا پورا تعارف پیش نہیں کر سکتے، بارہا آپ سنتے ہیں۔ اس کے مخالف جہنم بھی ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں بتلایا اور اپنے بندوں کو باخبر کیا ہے، کہا کہ جنت حاصل کرو، جہنم سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر بیان کیا کہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر مختلف انداز میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا۔ میں جنت اور جہنم پر بات کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ کو دونوں کے بارے میں اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، اور جس کے حصول کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس جہنم سے بچنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ لیکن اس جگہ سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، اس بیٹھنے کا ہم نے جو اہتمام کیا ہے، ایک ہوتا ہے سبھی بیٹھے ہم بھی بیٹھ گئے، ایک ہوتا ہے واقعی ہم نے یہاں پر بیٹھا اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے جنت حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا۔ یقیناً یہ بیٹھنا ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، ایک حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کے انٹرنیشنل جو نمبر ہے، مسلم شریف کے اندر آپ الگ الگ نمبر سے پائیں گے، لیکن اس کو انٹرنیشنل نمبر بولتے ہیں، یعنی ہر حدیث میں آپ کو اسی نمبر کے حساب سے آپ پائیں گے۔ یا اسی طرح سے اگر ہو تو مسلم شریف کھولیں گے، انٹرنیٹ میں بھی اگر جا کر کے آپ دیکھیں گے تو اس حدیث کا نمبر ہے 7088 7088۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے میں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل 10 سال تک خدمت کی ہیں۔ یہ صحابی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبغ فی النار سبغۃ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا واللہ یا رب۔
وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطَّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطَّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ ما مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطَّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطَّ۔ یہ حدیث کے الفاظ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایک ایسا انسان کو بلایا جائے گا جو جہنمی میں سے ہوگا، لیکن دنیا میں اعتبار سے بڑا ہی ناز و نعم میں پلنے والا ہوگا۔ اس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک دم ایسی زندگی جس کو لگژری بولتے ہیں، پیدائش سے لے کر کے مرنے تک اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف پریشانی نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ ایک بادشاہ کا بیٹا اگر پیدا ہوتا ہے اور اس کی پوری زندگی بادشاہت میں گزرتی ہے تو ذرا سوچئے اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف ہوگی؟ پیدائش کے وقت بھی آرام، بڑا ہوا ڈاکٹروں کی نگرانی میں بالکل آرام کی زندگی، ناز و نعم والے کھانے، عجیب عجیب قسم کے ان کے ساتھ، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی عیش و عشرت کی زندگی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ گزری ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے کے لیے لائے گا اور اس کو جہنم میں داخل کا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً، یوں ڈبوئے گا اور نکالے گا، بس اتنا ہی ہوگا، لے کے جائے گا اور لے کے آئے گا، بس اتنا ہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا میرے بندے ابن آدم ذرا بتاؤ کیا تمہیں زندگی میں کبھی دکھ تکلیف پریشانی، کیا زندگی میں تمہیں کوئی انعام و نعمت جو تم کو ملے وہ یاد ہے؟ تو وہ جہنمی شخص جس کو جہنم میں ایک لمحے کے لیے لے کر کے گیا وہ کہے گا اللہ آرام کس کو کہتے ہیں، چین سکون کی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہمیشہ پریشانی میں، ہمیشہ دکھ تکلیف میں، ہمیشہ مصیبت میں پڑا ہوا۔ یہ ہے جہنم۔ جہنم کہ دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ یا 100 سالہ زندگی جو ناز و نعم میں انہوں نے پالا تھا، ایک دم ٹھاٹ باٹ کی زندگی، لگژری زندگی گزار کر کے یہاں سے گیا، وہ صرف ایک لمحے کے لیے اس جہنم میں جب وہ گیا تو دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول گیا۔ میرے بھائیوں اس جہنم میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ وہ جہنم کیسا، جس جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، یہ دنیا کی جو آگ تم دیکھ رہے ہو، جس آگ سے تم مختلف کام لیتے ہو، جس آگ کے ذریعے سے، یہ تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 حصوں کا ایک حصہ ہے۔ یہ 70 حصہ کا ایک حصہ دنیا میں آیا ہوا ہے۔ 69 گنا درجہ حرارت جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اس جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ ضرور سوچئے، آج ہم دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ آگ وہاں پر جل رہی ہو اور اس کے سامنے اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے وہ کھڑا نہیں رہ پاتا۔ میرے بھائی آج دیکھنے کی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر لوہا وغیرہ کو گلا کر کے ان کو ہتھیاروں میں اور چیزوں میں اس کو استعمال کیا بنایا جاتا ہے، اور جس بھٹی میں اس لوہا کو گلایا جاتا ہے اور جو مزدور وہاں پر کام کرتا ہے اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے بار بار تاکہ اس کی تپش اس کو جلانا دے۔ یہ دنیا کی آگ ہے۔ کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس آگ میں جہاں لوہا کو گلایا جاتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لوہا کو جو گلایا جاتا ہے اس بھٹی کے اندر اگر کسی انسان کو پھینک دیا جائے تو ایک سیکنڈ میں وہ جل بھن کر کے کوئلہ بن جائے گا، لیکن جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا تیز ہے جلانے کے اعتبار سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بارہا کئی جگہ پر فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہمارے نوجوان دوست بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے ہم توحید والے ہیں، جہنم میں گئے بھی تو ایک دن تو نجات مل جائے گی۔ مولانا لوگ تو تقریروں میں بولتے ہیں، یقیناً مولانا لوگ نہیں، حدیث میں ہی اس چیز کا ہے، قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نجات ملے گی ایک دن۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جہنم سے آخر میں نکل کر کے جنت میں جائے، جل بھن کر کے کوئلہ ہو جائے، کسی طریقے سے گھسیٹتے پسٹتے ادھر سے ادھر سے وہ اپنے آپ کو نکالے گا، پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اپنے سے نکل کر کے گھسیٹتے پسیٹتے جا کر اللہ جب موقع دے گا، ان کو توفیق دے گا تب نکلے گا۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بالکل کوئلہ ہو جائے گا جہنم میں جل کر کے، اس کے بعد اس کو نکال کر کے ایک آب حیات میں اس کو ڈالا جائے گا، پھر اس میں سے نکلیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جن کو عتقاء من النار کہا جائے گا۔ لیکن یہ ہوگا، لیکن میرے بھائیوں یہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا یہ شیطان کا ایک حربہ ہے نوجوانوں کو بہکانے کا۔ ارے تم تو توحید والے ہو، تم تو توحید والے، تم تو شرک کیے نہیں ہو، تم تو ایک دن نہ ایک دن جنت میں جاؤ گے ہی، تھوڑا دنیا کا موج مستی بھی تو کر لو، زندگی تھوڑا سا آرام کی بھی تو گزار لو، ارے عیش کر لو، ارے توحید والے ہو جنت میں چلے ہی جاؤ گے۔ تو وہ نوجوان یہ سمجھتا ہے میرے اندر توحید ہے، باقی شرک تو ہم تو نہیں کیا ہے نا، ایک دن تو ایک دن جنت میں جائیں گے ہی۔ اسی لیے جس کو ظلم کرنا ہے جس کے اوپر ظلم بھی کر لیتے ہیں، جس کو ستانا ہوتا ہے اس کو ستا دیتے ہیں، کسی کا غصب کرنا ہوتا ہے مال غصب کر لیتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرنا ہوتا ہے برائی بھی کر لیتے ہیں، جو کچھ کرنا رہتا ہے کر لیتے ہیں، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم تو توحید والے ہیں، جنت میں ایک دن جائیں گے ہی۔ میرے بھائی کب جائیں گے؟ ٹائم فکس ہے؟ اللہ تعالیٰ 1 سال جہنم میں رکھے گا کہ 2 سال رکھے گا کہ 3 سال رکھے گا کہ 50 سال رکھے گا؟ اس دن کا ایک دن تو 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ یہاں پر ہم دنیا کی آگ جو جلائی جاتی ہے وہاں پر ہم 1 گھنٹہ کھڑا نہیں رہ سکتے۔ دنیا کی آگ تو چھوڑیے، یہ جو ابھی گرمی چل رہی ہے اس گرمی میں اگر کسی انسان کو جو تارکل والا روڈ ہے اس روڈ میں خالی پیر ننگا پیر کر کے اس کو کھڑا دیا جائے اور کہا جائے کہ 1 گھنٹہ تم یہاں پر کھڑے رہو، کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہ نہیں کھڑا رہ سکتا، چکر کھا کے گر جائے گا۔ تو یہ سورج کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جہنم میں ہم کو کتنے دن کے لیے ڈالا جائے گا پتہ نہیں، پھر کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ارے ایک دن نہ ایک دن تو ہم جائیں گے؟ یہ تو یہود و نصارہ کا کہنا تھا، یہود لوگ کہا کرتے تھے ارے اگر ہم جہنم میں پہلے بات ہم جائیں گے نہیں، اور جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے پھر نکل کر کے آ جائیں گے۔ وہ بات ہم نے اپنی زبان پہ لے لی؟ نہیں میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم جہنم میں نہ جائیں، اس کے لیے ہم رب سے دعا کریں۔ جہنم کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو لے کر کے بیٹھے تھے کہ ایک آواز آئی، ایک کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے معلوم ہے؟ کچھ معلوم ہے تم لوگوں کو یہ آواز کیسی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، ہم لوگوں کو کہاں پتہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر جہنم میں گرایا تھا، وہ پتھر آج جا کر کے جہنم کی تہ میں پہنچا۔ 70 سال لگ گیا ایک پتھر کو جہنم کی تہ میں جانے کے۔ اس کی گہرائی کتنی ہوگی، اس کی گہرائی کتنی ہوگی، ڈیپ کتنا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے۔ اور مختلف انداز میں اس جہنم کے تعلق سے بتلایا گیا کہ ایک جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے لیے کمرہ جو ہے آگ کا ہوگا، اس کا بچھونا آگ کا ہوگا، چھت آگ کی ہوگی، کپڑا بھی آگ کا ہوگا، اور جس کپڑے کو کاٹ کر کے اس کے لیے لباس بنایا جائے گا وہ کینچی بھی آگ کی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسے کیا جائے گا؟ یعنی گھر کمرہ جس کمرے میں رکھا جائے گا اس کو، کچھ جہنمیوں کو جیل کے جیسے جیل کے سلاخوں میں چھوٹا کمرے میں بند کیا جاتا ہے ایسے اس کو ڈالا جائے گا، اسی کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ جیسے وہ حدیث آپ نے سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک تندوری نما بنا ہوا تھا۔ تندوری روٹی پکتی ہے نا، جو اس کا تندور ہوتا ہے نیچے سے بالکل گہرے اور اوپر کا منہ کیسا اور چھوٹا سا ہوتا ہے، ایسے اس کے اندر میں نے عورت مرد سب کو دیکھا جو بالکل ننگے تھے، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگے، اور سب اس کے اندر ہے۔ جب اس آگ کو اوپر لایا جاتا تو لوگ باہر آنے کی کوشش کرتے، پھر آگ اندر چلی جاتی، سب کو لے کر کے اندر چلی جاتی۔
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ لوگ زنا کرتے تھے، یہ زانیہ عورتیں اور زناکار مرد ہیں۔ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورتوں کو سنگم ایک ساتھ اٹھا کر کے اس میں ڈال دیا گیا۔ دنیا میں جس کو تم کو بے حیائی، فحاشی اور اس طریقے زنا کرنے میں تم کو کوئی شرم نہیں آ رہے تھے، اسی لیے آج سب کو ایک ساتھ ننگا کر کے اس جہنم کو، اس تندوری نما اس جگہ پہ ڈال دیا گیا۔ تو ایسے کچھ کوٹری ایسے بنائے جائیں گے جو جیل خانے کی طرح ہوگا، اس کو پورا آگ کا ہوگا، چھت بھی آگ کی ہوگی، وہ فرش بھی آگ کے ہوگی، کپڑا بھی آگ کا ہوگا، پورا آگ ہی میں اس کو لپیٹا جائے گا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہاں پر جمع اسی لیے ہوئے ہیں کہ اسی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم اپنے رب سے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہم سے گناہ ہو گئے ان گناہوں سے دھلنے کے لیے یہی اس طرح کی تاخراتوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا اور دھونا، اور یہی موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اگر آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا نہیں پایا، یہ آزاد نہیں کروایا، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا بھی کی ہے کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جس شخص کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آیا پھر بھی وہ اپنے آپ کی بخشش نہیں کرا پایا۔ اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم معافی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اسی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جیسے بھی ہو ہر ممکن کوشش کرو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر کے تم جہنم کی آگ سے بچو۔ صدقہ تو خیرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معراج کے تعلق سے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں معراج پر گیا تو میں نے جنت میں دیکھا تو بالکل فقیر، مسکین، مہاجرین، مسکین لوگ جنت کے اندر ہے، اور جب جہنم میں دیکھا تو عورتوں کی کثرت میں نے دیکھی، عورتوں کی کثرت میں نے دیکھی۔ اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار، کہ عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا۔ ایک انصاری خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ ہم عورتیں جہنم میں زیادہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دو کمیاں اور دو خامیاں ان کے بارے بتلائی۔ ایک کیا فرمایا کہ تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، تمہارے اندر دو بیماری عام ہے۔ ایک بیماری کیا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور زیادہ تم لعن طعن کرتی ہو۔ معمولی دکھ تکلیف پہنچے، اللہ کو ہم ہی ملے تھے یہ پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے، ارے میری زندگی میں ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی ہے، اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہوں، ایسا کرتی ہوں، تب بھی اللہ مجھے ایسی پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ لعن طعن۔ یا اسی طریقے سے دوسرے کے اوپر لعن طعن، اولاد کے اوپر لعن طعن، یہ سارے الفاظ عورت کی زبان میں جلدی آ جاتے ہیں۔ بد دعا، لعن طعن کرنا، اور تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری۔ شوہر چاہے کتنوں بھی خوش رکھے اس کو، ایک دن اگر اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو کیا کہتی ہیں کہ اس گھر میں جب سے آئے ہوں تب سے ہم کو چین سکون نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں سارے احسانات کو بھول جاتی ہیں۔ یہ عورتوں کی ایک فطری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گناہوں کے معافی کے لیے تم صدقہ و خیرات کو زیادہ سے زیادہ کرو، اور وہ بھی بیماری سے بچنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، صرف عورتوں کے نہیں، مردوں کو بھی ہر حال میں، مردوں کے بھی ہے جو ایسے کام کریں گے ان کے لیے بھی جہنم ہے، لیکن اکثریت کی بات بتائی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں میں خطبہ دیا کرتے تھے عید کے موسم میں، وہ عورتیں کان کی بالیاں اور جو کچھ بھی ان کے زیورات وغیرہ ہوتے تھے اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کرتی تاکہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں کنگن تھے، سونے کے کنگن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت کیا تم اس کا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ اس دونوں کنگن کے بدلے میں تم کو جہنم میں ڈال دے؟
وہ عورت ڈر گئی اور فوراً نکال کر اللہ کے رسول کے حوالے کر دی کہ نہیں چاہیے مجھے ایسی کنگن جس کے ذریعے سے مجھے جہنم میں جانا پڑے. یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر صحابہ اکرام اور صحابیت کے اندر کتنی زیادہ تھی، ذرا سوچئے ہمارے اندر کتنی فکر ہے. میرے بھائیوں، اس جہنم کے تعلق سے قرآن کے اندر بہت سارے جگہ پر بتلایا گیا تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فی جہنم کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها لم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. جہنم غصے کے مارے بالکل لوگوں کو پکڑنے کے لیے کوشش کرے گی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یوں فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگام لگا کر کے کھینچ کر کے لایا جائے گا. 70,000 لگام ہوں گے اس جہنم کے، اور ایک لگام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. اور ایک فرشتے کی طاقت جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. مختلف فرشتوں کو مختلف طاقتیں دی گئی ہیں، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. تو ایک لگام کو کھینچنے کے لیے، لگام سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو جانوروں کو لگایا جاتا ہے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے، گھوڑا کو، بیل کو، بھینس کو، ہر ایک کو، ایسے ہی جہنم کے بھی لگام ہوں گے. کتنے؟ 70,000. اور اس 70,000 لگام کو کھینچنے کے لیے ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 انٹو 70,000 کتنے ہوتے ہیں؟ جہنم کو کھینچ کر کے جب جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا تو وہ دیکھ کر کے اپنی گردن کو اونچی کر کے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرے. اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک کل قیامت کے دن ایک جہنمی کو بلا کر کے جہنم میں 1 سیکنڈ کے لیے ڈالا جائے گا، جو دنیا کی تمام نعمتوں میں پلنے والا ہوگا، لیکن 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ بھول جائے گا. اس کا برعکس ایک ایسا انسان جو زندگی میں آرام کس کو کہتے نہیں معلوم، پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک اس کی زندگی بڑی مشکل سے کٹھنائی میں مصیبتوں میں گزری ہے. رہنے کو گھر نہیں، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، فٹ پاتھ میں کہاں کہاں زندگی بسر کر کے دنیا سے گیا. لیکن ہوگا وہ مومن توحید والا جنتی آدمی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بلائے گا اور کہے گا کہ جاؤ اس کو جنت میں 1 سیکنڈ کے لیے داخل کرو اور واپس نکل کے آؤ. اس آدمی کو بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یا ابن آدم بتاؤ تو ذرا کہ تم کو جو دنیا میں دکھ تکلیف پریشانی جو تم کو ملی تھی، جو تمہاری زندگی گزری ہے، کچھ یاد ہے؟ کہے گا اللہ دکھ کس کو کہتے ہیں، پریشانی کس کو کہتے ہیں، کچھ یاد نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ آرام کی زندگی میں ہے. ما رأیت بوسا قط، میں نے تکلیف چیز کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے جنت میں جا کر کے دنیا کی ساری تکلیفوں کو وہ بھول گیا، اس کو کہتے ہیں جنت. میرے بھائی، اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں فکر کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. جس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے میرے بھائیو، وہ جنت جو ایک ادنا انسان کو، جنت میں جانے والے لوگ کیٹیگری الگ الگ ہوں گے. انبیاء کی جماعت، شہداء کی جماعت، اولیاء کی جماعت، عام مومنین کی، مومنین بھی اوپر نیچے. سب سے کمتر والا انسان، سب سے کمتر، جیسا کہ بولا نا کہ جہنم سے نکل کر کے جانے والا آخر میں جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا کہ جا داخل ہو جا. تو کہے گا اللہ کہاں جاؤں، پورا تو فل ہے. کہ جا اندر جا. کہے گا اللہ کہاں جاؤں، میرے سے مذاق کر رہا ہے رب، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. کہ جا تو. جب وہ دیکھے گا تو پورا خالی اس کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس جیسی اور 10 گنا تمہارے لیے ہے، اس جیسے
اور 10 گنا ایک انسان کو یہ پوری کائنات جو دیکھ رہے ہیں نا، اس کائنات کے برابر بلکہ اس سے بھی 10 گنا ملے گا صرف عام ادنا جنتی کو۔ ارے بھائی جنت کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ 2 حدیث کے ذریعے سے میں صرف جنت کا تعارف پیش کر کے بات ختم کر، بہت 2 ٹکڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی جو جگہ ہیں اس جنت کی جگہ کے صرف کوڑا رکھنے کے برابر کی جگہ۔ کوڑا سمجھتے ہیں نا، پہلے زمانے میں بہت یوز ہوتا تھا، بادشاہ وغیرہ کے پاس ہوتا تھا، کسی کو سزا دینا ہو تو کوڑا ہی سے دیا جاتا تھا، درہ لگانا ہوتا تھا، کسی کو مارنا ہوتا تھا۔ آج بھی کوئی چھوٹا موٹا کوڑا استعمال کرتے ہیں جب کسی گھوڑا وغیرہ پر سواری ہو کر کے دوڑانا رہتا ہے، لیکن سزا دینے کے لیے وہ مضبوط الگ سے کوڑا ہی ہوتا تھا۔ اسلام میں بھی وہ سزا کا پروندن جہاں پر ہے، سزا کا ذکر ہے، حد لگانا ہے تو کوڑے کا ذکر ہے۔ جیسے غیر شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا اور اس الزام کو وہ گواہوں کے ذریعے سے ثابت نہیں کر پایا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ شراب پینے والے کو کوڑے لگیں گے۔ یہ اسلامک سزا ہے حد لگانے کے لیے، تو کوڑا استعمال کریں۔ وہ کوڑا رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ذرا سوچئے، اس کو موڑ کر کے اس کو رکھیں کتنی جگہ چاہیے؟ میں اپنے ایک اندازے سے کیلکولیشن کر کے بتاؤں، 2x2 جگہ پہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ 2x2 میں اگر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی سی جگہ جنت کی خیر من الدنیا وما فیہا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اب اس کا اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو بہت بتا سکتا ہوں، بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود سمجھ لیے کہ اس دنیا کے اندر کیا کیا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک سے ایک بڑی سے بڑی سٹی ہے، اور وہاں کی جگہ کی قیمت، زمین کی قیمت کیا ہے۔ مکے کے اندر اگر حدود حرام کے اندر اگر کسی کو ایک زیادہ نہیں 30-40 کا ایک سائٹ مل جائے، یا ان کو اگر 2 BHK کا ایک روم مل جائے فری میں رہنے کے لیے، وہاں کے بادشاہ کی طرف سے اگر اعلان کر دیا جائے کہ تم کو یہ دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ مسلمانوں کے اعتبار سے، ہم مسلمان ہیں، اور دنیا کی اور قیمتی اعتبار سے دیکھیں گے تب بھی وہ جگہ کتنی قیمتی ہے۔ وہاں پر صرف اتنی سی جگہ مل جائے تو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا کے اندر ساری زمین، امریکہ، لندن، یورپ، پیرس، سب کچھ آ گیا، مکہ مدینہ سب کچھ بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیرے جواہرات، جتنے بھی سونے چاندی دولت بادشاہ سب کچھ ایک طرف، اور اس جنت کی وہ کوڑا رکھنے کے برابر اس جگہ کو ایک طرف۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، اس سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ادنا جنتی کو اس کائنات کا 10 گنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس جنت کو حاصل کرنے کی ہم کو فکر ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دی گئی ہے کہ اس زندگی سے استفادہ اور فائدہ کرتے ہوئے تم اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت کا تعارف پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر فرمایا، اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا أَيْ خِمَارُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جیسے جنتی عورتوں کا ذکر ہے، حورین کا ذکر ہے، یہ سب کچھ ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی عورت کو جو دوپٹہ ملے گا، خمار، خمار کے معنی عربی میں ہوتا ہے دوپٹہ، اوڑھنی جس کو ہم کو کہتے ہیں، یہ دوپٹہ اوڑھنی جو جنتی عورت کو ملے گا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو ایک طرف اور اس دوپٹے کی قیمت ایک طرف برابر نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتانا مقصد ہے کہ میرے بھائیوں، ہم آرام سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جب ہم اپنے خواتین کے لیے، بہن بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے جب کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دوپٹے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ ٹاپ باٹم کی قیمت زیادہ ہوتی ہے؟ آرام سے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ جو شلوار یا کرتا جو بھی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی یا دوپٹے کی قیمت زیادہ ہوگی؟ سبھی بولیں کہ بھائی ٹاپ باٹم کی قیمت زیادہ ہے بقابل دوپٹہ کی،
تو جب دوپٹے کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں ایک طرف، ہیرے جواہرات، یہ ساری زمین جائیداد، بڑے بڑے سیٹیاں، سب کو بیچ کر کے اس کی قیمت جتنی ایک طرف، اور اس دوپٹے کی قیمت لگانا چاہو تو نہیں لگا سکتے ہو، تو کپڑے کی کیا ہوگی؟ کپڑے کی قیمت کیا ہوگی؟ اور کپڑے کی قیمت کے ساتھ ساتھ وہاں کا کھانے کی قیمت کیا ہوگی؟ وہاں رہنے کے لیے جو گھر ملے گا، جو رہنے کے لیے جگہ ملے گی، جس کی در و دیوار سونا اور چاندی کے، اور جس کا جو گارا ہوگا، جیسے دیواروں کو بنا جوڑنے کے لیے گارا لگاتے ہیں نا، مسالہ لگاتے ہیں، وہ مسالہ کس کے ہوں گے؟ زعفران کے ہوں گے۔ یہ ہے جنت میرے بھائیو۔ جنت میں ایک درخت ہوگا، اس درخت کا سایہ اتنا لمبا چوڑا درخت ہوگا کہ ایک انسان 100 سال تک چلتا رہے گا تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا، اور چلنے کا نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک گھڑ سوار سواری پر گزرے گا 100 سال تک تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے درخت ہوں گے سایہ حاصل کرنے کے لیے، جنت میں پینے کے لیے، کھانے کے لیے، کیسے کیسے کھانے، اور کیسے کیسے ہمارے لیے لباس، اور کیسے کیسے وہاں پر رہنے کے لیے جگہ۔ میرے بھائیوں، یہ مومنین کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ ایک بار اس جنت سے نکلنے والے نہر کا پانی، دودھ، شہد، شراب اگر پی لیں گے تو زندگی بھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نزلا من غفور رحیم کہہ کر کے یہ فرمایا قرآن کے اندر کہ یہ رحمان الرحیم کی طرف سے، غفور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ ہمارا میزبان بنے گا اور ہم اللہ کے مہمان بنیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں ہم جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مہمان نوازی کے لیے کیا کیا نہیں تیار کر کے رکھا ہو۔ وہ حدیث آپ سنے ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کچھ لوگ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جنتی کو جنت میں پہلا کھانا کیا دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ پہلا کھانا جو جنتی کو دیا جائے گا اس میں مچھلی کی کلیجی۔ اب مچھلی کی کلیجی کیسی ہوتی ہے؟ آج اگر مچھلی کے اندر کلیجی ملتی ہے تو کتنی مقدار میں ملتی ہے، لیکن بتا سوچئے کہ وہ مچھلی کیسی ہوگی کہ اس کے اندر کی کلیجی کے ذریعے سے مومنین کی جنتیوں کا استقبال ہوگا، مہمان نوازی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس پیغام میں جہنم کا بھی مختصر تعارف پیش کیا گیا آپ کے سامنے کہ جہنم کیا ہے، جس سے بچنے کے لیے ہمیں ہر ممکن طور پر کوشش کرنی ہے۔ کیسے بھی ہو بچو، آپ کے بچنے کا طریقہ کار کیا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد بتا دی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر سکتے ہو، کر کے تم جہنم کے آگ سے بچ جاؤ، لیکن بچنے کی فکر کرو۔ اور جنت حاصل کرنے کے لیے تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو، رات کو جاگو، تہجد پڑھو، اور جتنے بھی اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، اس کو تم اختیار کرو، کیونکہ یہی کامیابی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، اصل میں کامیاب انسان یہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ بس یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی جو کچھ بھی ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل اس کے پاس، پرسوں اس کے پاس، یہ عدلتے بدلتے رہتا ہے، یہ کسی کے پاس قرار ہونے والے نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، ہمیشہ بے وفائی کا ثبوت دیا ہے اور دیتا رہے گا۔ جس دنیا کے لیے ہم آخرت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، میرے بھائیوں میں ادھر جا نہیں سکتا۔ اور دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے میں نے کئی دنوں تک، تقریباً 1 مہینے تک اثر کے درس میں دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس آخر میں چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ اس فانی دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہمیشہ والی زندگی کو تباہ اور برباد نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کا مستحق بننے کے لیے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، خصوصاً عموماً دنیا کے ہر انسان کو اس جہنم کو سمجھنے اور جنت کو بھی
سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے جو بھی راستے ہم اختیار کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ان راستے کو اپناتے ہوئے ہم اس جنت تک پہنچنے کے لیے اس راستے کو بھی اپنانے کا اللہ ہمیں توفیق عنایت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ رات ضرور نصیب فرمائے جس رات کا رب نے اعلان کیا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس رات کو ہمیں آج کی رات بنا دے یا آنے والی رات، اللہ تو جس رات کو بھی بنائے لیکن اس رات کو ہمیں ضرور نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما، اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بننے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔